WK اسٹڈیز اب پیش کرتے ہیں دانش و حکمت کا اولین ستارہ، مشرق و مغرب میں علم و حکمت اور فلسفہ کا منبع، سچ کا پیامبر سقراط۔ مصنف کورا محسن، ترجمہ معاذ ہاشمی، آواز ڈاکٹر محمد اکرام بھٹی۔ پیش لفظ: سقراط دنیا فلسفہ کا سب سے عظیم اور جلیل المرتبت معلم تھا، جس نے 5ویں صدی قبل مسیح میں یونان میں مغربی فلسفہ کی بنیاد رکھی۔ یہ نابغہ روزگار یونان کے معروف شہر ایتھنز میں پیدا ہوا۔ اس کی ابتدائی زندگی کے بارے میں تحریری شواہد ناپید ہیں، تاہم افلاطون اور مابعد فلسفہ کے حوالہ بتاتے ہیں وہ ایک مجسمہ ساز تھا جس نے حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو کر کئی یونانی جنگوں میں حصہ لیا اور داد شجاعت دی۔ احباب میں اس کی حیثیت ایک اخلاقی و روحانی بزرگ کی سی تھی۔ فطرتاً سقراط نہایت اعلیٰ اخلاقی اور اوصاف کا مالک تھا، حق پرست اور انصاف پسند استاد تھا۔ اپنی اسی حق پرستانہ فطرت اور مسلسل غور و فکر کے باعث اخیر عمر میں اس نے دیوتاؤں کے حقیقی وجود سے انکار کر دیا، جس کی پاداش میں جمہوریہ ایتھنز کی عدالت نے اسے موت کی سزا سنائی اور سقراط نے حق کی خاطر زہر کا پیالہ پی لیا۔ سقراط نے دنیا کو تعلیم کے ایک نئے انداز سے روشناس کرایا۔ یہ طریقہ تھا ڈائیلاگ، یعنی بحث و مباحثے کے ذریعے کسی نکتے کو اجاگر کرنے کا طریقہ۔ اس کا طریق بحث فسطائی قسم کا تھا، مگر اسے مناظرہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ اپنی بحث سے اخلاقی نتائج تک پہنچتا اور حقیقت ثابت کرتا۔ وہ پے در پے سوال کرتا اور پھر دوسروں پر ان کے دلائل کی تضادات عیاں کرتا، اور یوں مسائل کی تہہ تک پہنچ کر منطقی و مدلل جواب سامنے لاتا۔ سقراط غالباً دنیا کا پہلا دانشور اور فلسفی ہے جو اپنے افکار و نظریات کو کسی تحریری شکل میں چھوڑے بغیر آج تک زندہ و تابندہ ہے۔ اس کے شاگرد رشید افلاطون نے اس کے نظریات کو قلم بند کیا ہے اور اپنی ہر دوسری تحریر میں اس کے حوالے دیے ہیں۔ اس کے نظریات کا خلاصہ کچھ یوں ہے: روح حقیقی مجرد ہے اور جسم سے جدا ہے۔ جسم کی موت روح کا خاتمہ نہیں بلکہ اس کی آزادی کی ایک راہ ہے، لہٰذا موت سے ڈرنا حماقت ہے۔ جہالت کا مقابلہ کرنا چاہیے اور انفرادی مفاد کو اجتماعی مفاد کے پس منظر دیکھنا چاہیے۔ انسان کو انصاف، ظلم اور سچ جھوٹ میں ہمیشہ تمیز روا رکھنی چاہیے۔ حکمت و دانش لاعلمی کے ادراک میں پنہاں ہیں۔ فلسفہ ایک خشک مضمون ہے اور اس کی تعلیم حاصل کرنے والوں کو عموماً خبطی اور غائب الدماغ تصور کیا جاتا ہے۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ اس کی منہ شگافیوں کی کتاب نہیں لا پاتے۔ اکثر اوقات تو یہ بھی سمجھنا دشوار ہوتا ہے کہ مسئلہ زیر بحث کیا ہے۔ اس علم کے تحت جن سوالات پر غور کیا جاتا ہے ان کا تعلق زندگی کی بنیاد سے بھی ہے اور انتہا سے بھی۔ میں کیا ہوں؟ یہ کائنات کیا ہے؟ نیکی اور بدی کا مفہوم کیا ہے؟ ہستی کیا ہے؟ ہستی کسے کہتے ہیں؟ زندگی کی کوئی غایت بھی ہے یا نہیں؟ اور اگر اس کا کوئی مقصد ہے تو وہ کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جن کے جواب کی جستجو کے لیے درکار علم و حکمت کسی عام شخص میں نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ عام الناس میں اس شعبہ کے علم کی مقبولیت بہت ہی کم ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ سقراط کی زندگی کے بارے میں عمومی طور پر بہت کم معلومات ملتی ہیں۔ اس کی زندگی کے بارے میں زیادہ تر مواد ہمیں افلاطون کی تحاریر میں ہی ملتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے فلسفے کی عام افراد کے لیے وضاحت کرنا بھی کوئی ایسا آسان کام نہیں۔ تاہم یہ ماننا پڑے گا جس دلکش انداز سے اس کتاب کی مصنفہ کورا محسن نے سقراط کے ماحول اور اس کی تعلیم کے اہم پہلوؤں کو عام قارئین کے سامنے پیش کیا ہے، اس کی نظیر کسی اور کتاب میں نہیں مل سکتی۔ فلسفے کو مادی سے زیادہ دلکش بنا دینا غیر معمولی ادبی استعداد اور تاریخی تخیل کا طالب ہے، اور یہ دونوں صفات مصنفہ میں بدرجہ کمال موجود ہیں۔ سقراط زندہ جاوید انسانوں میں ہے
اور اس کی کتاب کے مصنفہ کوغرا میسن نے اس کی شخصیت اور تفکر کی ایسی جیتی جاگتی تصویر کھینچی ہے جو کسی محض مورخ فلسفہ کے بس کی بات نہ تھی، جب تک کہ تخیل میں اس کا ہم عنان نہ ہو۔ کوغرا میسن نے تاریخی حقائق کو اپنے تخیل کے چولہے پر چڑھا کر ایک ایسا پکوان تیار کیا ہے جس کی لذت کا اعتراف یقیناً ہر خاص و عام کرے گا۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے ادارے کی پیش کردہ دیگر کتب کی طرح یہ کتاب بھی آپ کی داد و تحسین حاصل کرے گی۔ ہمیں آپ کی آراء کا انتظار رہے گا۔ آخر میں قمر اقبال صوفی، علیم اقبال، عظیم احمد، طاہر منصور، سید اختر علی ہاشمی کا مشکور ہوں، جن کے خصوصی تعاون سے یہ کتاب اشاعت کے لیے قارئین کو پیش کی گئی ہے۔ محترم جناب ملک فاروق منیر احمد بھی خصوصی شکریہ کے مستحق ہیں۔ والسلام۔ معاذ ہاشمی۔ دی باچا۔ اس کتاب میں سقراط کی جو تعبیر میں نے پیش کی ہے، اگرچہ وہ اصطلاحاً زینوفن اور افلاطون کی تحریروں پر مبنی ہے، لیکن میں نے دوسرے قدیم مصنفوں اور عصر حاضر کے عالموں کی تصنیفات سے بھی استفادہ کیا ہے۔ اس کا شکریہ صرف عمومی طور پر ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے باوصف جو مجھے خاص طور پر اعتراف کرنا ہے، میں نے اپنے باب طویل سفر میں جو کچھ لکھا ہے وہ آر برنز کی تصنیف ایپیکلیز اور ایتھنز کے مندرجات پر مبنی ہے، جس میں اس مہم کی جس کے حالات قدامت کی دھن میں مخفی تھے ایسے تصویر کھینچی گئی ہے جو قرین قیاس معلوم ہوتی ہے۔ اسی سلسلہ میں نے مکالمات افلاطون کے اس ایڈیشن کے حواشی سے بھی مدد لی ہے جسے جان برنٹ نے مرتب کیا۔ علاوہ ازیں ورنر جیگر کی تصنیف پیدیا کی دوسری جلد سے مندرجات بھی استفادہ کیے ہیں۔ لکیز اور سمپوزیم میں افلاطون نے جن واقعات کا ذکر کیا ہے ان کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے میں نے افلاطون کے الفاظ کی تفسیر و تعبیر میں خاصی آزادی سے کام لیا ہے۔ یہی روش دوسری کتابوں کے متعلق رہی۔ اس آزادانہ تفسیر و تعبیر کا مقصد صرف یہ تھا کہ مکالمات کے استدلال واضح ہو جائیں اور یہ تحریریں نیم افسانوی ہوتے ہوئے بھی سقراطی رویت کے پیش قیمت ماخذ میں شامل ہوں۔ پہلے باب میں طویل سفر، جس میں ایلسی بیادیز میں جو مکالمات میں نے درج کیے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ مختصراً افلاطون کے مطالب کی تشریح کر دی جائے۔ یہ جو روایت چلی آتی ہے کہ سقراط کا باپ سنگ تراش تھا، میں نے اسی کو سقراط کی ابتدائی زندگیوں میں اساس بنا دیا ہے۔ میں خاص طور پر ان عالموں اور انشا پردازوں کی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے ہر طرح کی دوستانہ امداد فراہم کی، اگرچہ جو تفسیر و تعبیر پیش کی گئی ہے ان کی ذمہ داری ان پر نہیں۔ سٹرلنگ ڈو کا شکریہ ادا کرنا مجھ پر اس لیے لازم ہے کہ انہوں نے کتاب کے متن کا ناقدانہ جائزہ لیا اور تصویروں کے متعلق مفید مشورے دیے۔ جان فنلے جونیئر اور رابرٹ پیل بھی میرے شکریہ کے مستحق ہیں۔ اول الذکر نے سارا مسودہ پڑھا اور آخر الذکر نے نظر ثانی کرنے میں بڑی فراغ دلی سے اور بڑی بصیرت سے کام لے کر میری مدد کی۔ آخر میں مجھے خاص طور پر اپنے والد کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ انہی کی بدولت مجھے کلاسیکی ادب کا مطالعہ کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ انہی نے میری تربیت کی اور انہی کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا کہ میں اس موضوع پر کام کر سکوں۔ کوغرا میسن۔ سقراط ایک تعارف۔ فلسفے کی تاریخ میں ایک فلسفی ایسا گزرا ہے جس نے دل کھول کر باتیں کیں لیکن کاغذ پر ایک حرف نہیں لکھا۔ ہزاروں سالوں سے اس کا ذکر فلسفے کی ہر کتاب میں ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یونان نے اس سے بڑا آدمی پیدا نہیں کیا، اس کا نام سقراط ہے، اور ایسا سعادت مند شاگرد بھی شاید دنیا میں ایک ہی ہے جس نے اپنے استاد کے ایک ایک حرف کو لکھ کر استاد کو زندہ جاوید بنا دیا اور خود بھی ناموری حاصل کی، اور فلسفے کا اہم ترین رکن بن کر وہ کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے۔ اس کا نام افلاطون تھا، سقراط کا شاگرد تھا۔ سقراط 669 قبل از مسیح یونان کی سب سے ترقی یافتہ ریاست
ایتھنز میں پیدا ہوا۔ اس ایتھنز میں جہاں کے لوگ اپنے آپ کو ذہانت کا دکاندار کہتے تھے، ایتھنز کا یہ سنہری دور تھا۔ فلسفہ، فنون لطیفہ، علم و حکمت اپنے پورے عروج پر تھی۔ اس سنہری دور میں سقراط ایک سنگ تراش کے ہاں پیدا ہوا۔ ماں دائی تھی۔ سقراط بڑے پرمزہ انداز میں کہا کرتا تھا کہ میں نے اپنی ماں کا کاروبار سنبھال لیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو فکر و فہم کی دائی کہا کرتا تھا۔ سقراط نے کسی اکیڈمی میں تعلیم حاصل نہیں کی، نہ اس کا کوئی استاد تھا، بس وہ خود ہی چیزوں کو دیکھتا رہا، جس کے ذہن میں سوال ابھرتے رہے اور لوگوں سے ان کا جواب پوچھتا رہا، سوال در سوال کرتا رہا، اور اسی جستجو اور تلاش میں اسے اس کی منزل مل گئی۔ اس کے ذہن میں شروع ہی سے ہر ایک چیز کی وجہ، اس کی ابتدا انتہا جاننے کی لگن پیدا ہو گئی تھی۔ کائنات کیا ہے؟ یہ کائنات بنی کیسے؟ انہیں بنانے والا کون ہے؟ ہم کیسے سوچتے ہیں؟ کیا سوچنے کی ساری صلاحیت خون، ہوا اور آگ میں ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ یہ سوالات اینکساگورس نے بھی اٹھائے تھے، جس کا یہ کہنا تھا ساری کائنات عقل کل نے بنائی ہے۔ چنانچہ سقراط نے اینکساگورس کو پڑھنا شروع کر دیا، لیکن بعد میں اس سے اختلاف کرنے لگا۔ سقراط کا کہنا یہ تھا کہ وہ ساری کائنات کو عقل کل کی تخلیق قرار دیتا ہے، لیکن پھر کائنات کو ایتھر اور ہوا کی تخلیق قرار دیتا ہے اور عقل کل سے منحرف ہو جاتا ہے۔ سقراط کا یہ کہنا ہے کہ عقل کل ہی کی وجہ سے تخلیق کائنات ہے اور عقل کل سے مراد خدا کی ذات ہے۔ سقراط پہلا یونانی فلاسفر تھا جس نے خدا کے ایک ہونے کا تصور پیش کیا۔ ٹی یہ ایک یونانی لفظ ہے جس کا مطلب ہے یہ کیا ہے۔ بس یہی وہ چابی تھی جس سے سقراط نے چیزوں کی اصلیت کا تالا کھولا اور اپنی منزل کو پا لیا اور فلسفے کی بنیاد رکھی، وہ بنیاد جس پر جدید اور آنے والے فلسفے کی فکر کی عمارت کھڑی ہے۔ سقراط نے سوال کیے، دلائل دیے اور انسانوں کو روشنی کی طرف لے گیا۔ سسرو نے اس کے بارے میں ٹھیک ہی کہا ہے کہ He brought philosophy down from heaven to earth۔ یہ سقراط ہی تھا جس نے فلسفے کو آسمان سے زمین پر لے آیا۔ اس سے مراد شاید یہی ہے کہ سقراط نے اپنے خیالات کی حمایت میں جو دلائل دیے، جو مثالیں دیں، وہ ساری کی ساری زمینی تھیں، ارد گرد کی زندگی سے ان کا تعلق تھا، وہ نظر آتی تھیں۔ چنانچہ جو چیز سامنے ہو، جو نظر آتی ہو، اس پر یقین کرنے میں عقل کو الجھن کا شکار نہیں ہونا پڑتا۔ یہی وجہ تھی کہ سقراط کے ارد گرد اس کے چاہنے والے نوجوانوں کا ایک حلقہ جمع ہو گیا، اور یہی وجہ اس کی موت کا سبب بنی، اور اس نے سارے ایتھنز کی مخالفت مول لے لی۔ سقراط نے نوجوانی میں 3 جنگوں میں حصہ لیا تھا۔ یونان میں ایک قانون یہ بھی تھا کہ ہر آدمی کو ایک خاص عمر کے بعد فوج میں شامل ہونا پڑتا تھا۔ چنانچہ سقراط نے جنگ میں شمولیت کی اور بہادری کے جوہر دکھائے، اپنے ساتھیوں کی جانیں بچائیں۔ ایک جنگ میں جب سب فوجی شکست کے بعد واپس گھروں کی طرف بھاگ رہے تھے، اس وقت بھی سقراط اپنی جگہ پر ڈٹا رہا۔ اس کے ایک ساتھی نے واپس ایتھنز آ کر سب کو بتلایا کہ اگر ہمارا ہر فوجی سقراط جیسا ہوتا تو ہمیں جنگ میں شکست نہ ہوتی اور ہماری چھاؤنی تباہ نہ ہوتی۔ سقراط نے صرف 3 جنگوں میں حصہ لیا، چوتھی جنگ میں وہ شامل نہ ہوا اور اپنے حکمرانوں سے کہا، اس جنگ میں ہمیں بہت بھاری شکست ہوگی، میرا علم غیب مجھے یہی کہتا ہے۔ سقراط کی پیش گوئی پر حکمرانوں نے یقین نہ کیا۔ یونانیوں کو اس جنگ میں بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ ان جنگوں میں یونانیوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، لیکن سقراط کو سیدھا راستہ مل گیا۔ اس کے ایک ساتھی کا کہنا ہے کہ ایک رات جنگ کے میدان میں جب سب فوجی سو رہے تھے، سقراط مشرق کی طرف منہ کر کے ساری رات ایک ٹانگ پر کھڑا رہا۔ جب سورج نکلا تو اس نے لمبی سانس لی اور کہا، میں نے اسے پا لیا ہے۔ شاید اس نے عقل کل کو پا لیا تھا، اور پھر سقراط نے ایتھنز کی گلیوں اور بازاروں میں اپنے خیالات کا پرچار کرنا شروع کر دیا۔ سقراط کے حلقہ احباب میں زیادہ تر نوجوان شامل تھے۔ اگائتھن، السیبائیڈز، افلاطون ان میں نمایاں تھے۔ ان سب میں افلاطون کو امتیازی حیثیت حاصل تھی۔ افلاطون اور سقراط کا ملنا ایک معجزہ تھا۔ افلاطون اور سقراط دونوں ایک عرصہ دور دور رہے۔
افلاطون پہلوانی کرتا رہا، ڈرامے لکھتا رہا اور دوستوں میں بیٹھ کر گپیں ہانکتا رہا، جبکہ سقراط جنگوں میں داد شجاعت لیتا رہا۔ جب وہ جنگ سے واپس آیا تو 1 ماہ تک ایک خواب اسے مسلسل آتا رہا، اور وہ یہ تھا کہ ایک سنہری پروں والا پرندہ ایک مخصوص گیت گاتا ہوا اس کے ارد گرد چکر لگاتا ہے۔ اس کی چونچ میں ایک پھولوں کا ہار تھا، وہ گیت گا کر سقراط کے گلے میں ڈال دیتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ سقراط کو یہ خواب مسلسل ایک کرب میں مبتلا کر رہا تھا۔ ایک دن وہ ایتھنز کے ایک بازار سے گزر رہا تھا کہ سامنے ایک خوبصورت نوجوان آتا دکھائی دیا جو وہی گیت گا رہا تھا جو وہ پرندہ خواب میں گاتا تھا۔ سقراط اس کی طرف بڑھا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ دونوں کی یہ ملاقات ایک لافانی رشتے میں بدل گئی۔ اس نوجوان کا نام افلاطون تھا، جو استاد کی باتیں سن کر امر ہو گیا اور استاد کی باتیں لکھ کر استاد کو امر کر گیا۔ سقراط نے 2 شادیاں کیں۔ پہلی خاتون کا تعلق معزز خاندان سے تھا جس کی ایتھنز میں بڑی حیثیت تھی۔ اس خاتون کا نام میرٹو تھا۔ ایتھنز میں ایک بار پلیگ کی بیماری پھیلی، میرٹو چل بسی۔ سقراط نے دوسری شادی 50 سال کی عمر میں کی۔ اس دوسری خاتون کی سقراط کی زندگی میں بڑی اہمیت ہے۔ کہتے ہیں وہ بڑی تیز مزاج، خصیلی اور منہ پھٹ تھی۔ سقراط کے سارے جاننے والے یہی کہتے ہیں کہ اس نے سقراط سے سیدھے منہ کبھی بات نہ کی، اور سقراط اس کی جلی کٹی باتیں سن کر ہمیشہ ہنس دیا کرتا تھا۔ اس خاتون کا نام زینتھپی تھا۔ اس نے سقراط کی جھولی میں 3 بچے ڈالے اور بے شمار گالیاں۔ ایک بار سقراط کے ایک ساتھی اینتھیسٹینز نے اس سے پوچھا، استاد، تمہاری بیوی زمانے بھر کی تند مزاج اور منہ پھٹ عورت ہے، اس کے ساتھ کیسے گزارا ہوتا ہے؟ سقراط نے ہنس کر جواب دیا، میں اس کے ساتھ لوگوں کو سدھارنے کی تربیت حاصل کر رہا ہوں۔ اگر اسے راہ راست پر لے آیا تو پوری دنیا کو راہ راست پر لے آؤں گا۔ ایک بار اس نے زینتھپی کے بارے میں کہا، میں سرکش گھوڑے پر سواری کر رہا ہوں۔ جو زینتھپی کے ساتھ گزارا کر سکتا ہے وہ دنیا میں سب سے نباہ کر سکتا ہے۔ سقراط نے جب لوگوں سے یہ سوالات کا سلسلہ شروع کیا اور انہیں ان کی غلطیوں سے آگاہ کیا تو یونان اس کے خلاف ہو گئے۔ سقراط نے حکومت اور انتظامیہ پر تنقید کی تو سارے اعلیٰ افسران اس سے نفرت کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایتھنز کی بیشتر آبادی اس پر اعتراضات کی بوچھاڑ کرنے لگی۔ ان سب میں پیش اس کے عہد کا سب سے بڑا کامیڈی لکھنے والا ارسطوفینز تھا، جس کے جملے کی کاٹ بہت تیز تھی۔ وہ طنز اور مزاح کا بہت بڑا لکھاری تھا۔ اس نے سقراط کے نظریات اور طرز استدلال کا کھل کر مذاق اڑایا۔ اس کے 2 ڈرامے کلاؤڈز اور فراگز بہت مشہور ہیں۔ سقراط معمولی شکل و صورت کا مالک تھا، بلکہ بدصورت کہنا زیادہ بہتر ہوگا۔ اس بدصورتی میں دنیا کا سارا حسن شامل تھا۔ ایتھنز کے لوگ ظاہری خوبصورتی کے قائل تھے، لیکن سقراط جسمانی لحاظ سے بھدا بے ڈول تھا۔ اس کے دوست اسے مینڈک کہہ کر پکارتے تھے اور پورے ایتھنز میں وہ فراگ فیس کے نام سے مشہور تھا۔ سقراط انہیں یہ سمجھاتا رہا کہ میں باہر سے نہ صحیح لیکن اندر سے خوبصورت آدمی ہوں۔ اگرچہ میری گردن میرے کندھوں میں دھسی ہے، میری داڑھی بے ترتیب ہے، ناک چپٹی ہے، پیشانی چھوٹی ہے، لیکن اس میں میرا کوئی قصور نہیں، کیونکہ مجھے دیوتاؤں نے بنایا ہے اور دیوتاؤں کی یہی مرضی تھی۔ ان خارجی بدصورتیوں کے باوجود اس سے اچھا، نیک اور ذہین آدمی پورے ایتھنز میں کوئی نہ تھا۔ اس کے دوستوں کا کہنا تھا کہ سقراط سے زیادہ نیک، شریف، عالم اور متوازن فکر رکھنے والا آدمی انہوں نے ساری زندگی میں نہیں دیکھا۔ اس کے اندر سچائی ہے، اس نے کسی کو تکلیف نہ دی بلکہ دوسروں کی تکلیفیں خود برداشت کیں، یہاں تک کہ جب اسے زہر کا پیالہ دیا گیا تو پیالہ پینے والے کی طرف سقراط نے دیکھ کر کہا، تم دنیا کے شریف ترین اور نیک ترین آدمی ہو۔ اور وہ آدمی دیوار کے ساتھ لگ کر زاروں قطار رونے لگا۔ سقراط نے جب نظریات کو ایتھنز کے لوگوں میں عام کیا اور وہ نظریات ایتھنز والوں کو قبول نہ تھے، سقراط جب بھی کسی سے بحث کرتا، اسے اپنے نظریات سنانے کی دعوت دیتا اور پھر دلائل دے کر ان نظریات کو غلط ثابت کرتا تو وہ سقراط کے خلاف ہو جاتا تھا۔ جلد ہی سارا ایتھنز اس کے خلاف ہو گیا۔ سقراط کے بارے میں اس کے شاگردوں کے درمیان یہ بات بڑی مشہور تھی کہ ایک غیبی آواز اس کی رہنمائی کرتی تھی۔
سقراط کہا کرتا تھا کہ جب بھی وہ غلط کام کرنے لگتا ہے غیبی آواز اسے روک دیتی ہے۔ چنانچہ یہی غیبی آواز تھی جس نے مجھے سیاست میں حصہ لینے سے روکا۔ جب مجھے عدالت میں پیش ہونا تھا اور اپنے خلاف عائد کردہ الزامات کے بارے میں کچھ کہنا تھا تو غیبی آواز نے مجھے عدالت میں جانے سے روکا، نہ مجھے تقریر کرنے سے روکا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اسی میں میری بھلائی ہے۔ اس غیبی آواز نے شاگردوں کے انتخاب میں بھی سقراط کی رہنمائی کی اور ایسے شاگردوں کو اپنے حلقہ احباب میں شامل کرنے سے روکا جو اہل نہ تھے۔ اور پھر اس غیبی آواز نے اسے لوگوں میں اپنے خیالات عام کرنے کی دعوت کا حکم دیا اور اپنے نفس کی اصلاح کا مشورہ دیا اور بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ روح کی پاکیزگی ہی اصل حیات ہے۔ اس نے صاف الفاظ میں یہ واضح کیا کہ ہر حکم مجھے غیبی آواز نے دیا ہے جو میرے نزدیک خدا کا درجہ رکھتا ہے، اور مختصر الفاظ میں یہ بات سمجھائی: چاہے بوڑھا ہو یا جوان، اپنے مال و جسم کو اولین قرار نہ دے بلکہ روح اور نفس کی پاکیزگی کو پہلا مقام دے۔ اور پھر سقراط نے نیکی، بدی، ذلت، برائی، انصاف، ظلم، ضبط نفس، بہادری، بزدلی، ریاست، سیاست، سیاستدانوں اور سیاسی قیادت کے بارے میں بھرپور انداز میں اپنے نظریات بیان کیے۔ سقراط کے ایک دوست زینوفن نے سقراط کے اس پہلو کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا: سقراط ہمیشہ محبت کی زبان استعمال کرتا تھا۔ اس کی نظر کبھی بھی انصاف کی ظاہری خوبصورتی پر نہ تھی، وہ ہمیشہ عقل خوبصورتی کو عزیز رکھتا تھا اور اخلاقی تعلیم ہمیشہ اس کے پیش نظر ہوتی تھی۔ افلاطون کی مشہور زمانہ کتاب ریاست میں سقراط کے انہی خیالات کی تشریح ہے۔ اس پر آنے والے دنوں میں نوجوانوں کو گمراہ کرنے کا الزام لگایا گیا، لیکن اس نے کبھی بھی نوجوانوں کو گمراہی کے راستے پر نہ ڈالا، بلکہ یہی درس دیا کہ وہ جو بدصورت ہیں بدصورتی کو اپنی نیکیوں سے دور رکھیں، اور جو خوبصورت ہیں اپنی خوبصورتی پر برائیوں کے دھبے نہ پڑنے دیں۔ سیاست پر اس کے اعتراضات بڑے مدلل تھے۔ حکومت کو درست راستے پر چلانے کا فارمولہ آج بھی اس کے بنائے ہوئے اصولوں پر کامیابی سے رواں دواں ہے۔ سقراط نے سیاست اور سیاسی قیادت کو صاف صاف بتلایا۔ جب اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے اور اس میں تعمیر اور جہاز رانی کے مسائل پر بحث ہوتی ہے تو ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے انہیں طلب کیا جاتا ہے جو تعمیر اور جہاز رانی کے بارے میں علم رکھتے ہیں۔ جب حکومت چلانے کا مرحلہ آتا ہے تو ہر اس شخص کو بلا لیا جاتا ہے جو اہل نہیں ہوتا۔ حکومت کا کام اسے سونپ دیا جاتا ہے جو حکومتی اور ریاستی امور کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اور پھر ریاست کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ یہی بات آگے چل کر سقراط نے اسمبلی کے ممبران کے بارے میں بھی کہی۔ سقراط کہتا ہے: اسمبلی احمقوں، معذوروں، ترکھانوں، لوہاروں، دکانداروں اور منافع خوروں پر مشتمل ہے جو ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کیسے سستی چیز مہنگے داموں بیچ کر منافع کمایا جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عوام کے مسائل کے بارے میں ایک دفعہ بھی نہیں سوچا ہوگا۔ یہ بات دھیان میں رہے کہ سقراط کے زمانے میں ایتھنز شہر کے دکاندار، تاجر اور مختلف کاریگر ہی اسمبلی کے ممبر ہوتے تھے، اور جب اسمبلی کا اجلاس ہوتا تو تمام شہر کی دکانیں اور بازار بند ہوتے۔ ایتھنز کی انتظامیہ نے سقراط کی ان باتوں کو اپنی توہین تصور کیا۔ جگہ جگہ سقراط کے بارے میں سازشوں کا منصوبہ تیار کیا گیا۔ اس کے دوستوں کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ مشہور ڈرامہ نگار یوریپیڈز سقراط کا بہت ہی قریبی دوست تھا۔ وہ بھی سقراط کی طرح آسمانی دیوتاؤں کے خلاف تھا۔ اس نے سقراط کی پیروی کرتے ہوئے یہ کہا: آسمانی دیوتا اگر برائی کا مرتکب ہوتے ہیں تو میں انہیں دیوتا تسلیم نہیں کرتا۔ اس نے ایک ڈرامہ ٹروجان وومن، جس میں یونانیوں کی فوجوں کو ایک لڑائی میں عورتوں، بوڑھوں اور بچوں پر ظلم کرتے اور انہیں زنجیریں پہنا کر غلام بناتے دکھایا گیا۔ انتظامیہ نے اسے یہ ڈرامہ ایتھنز کی ریاست میں اسٹیج کرنے کی اجازت نہ دی کیونکہ اس میں یونانی فوجیوں پر کڑی تنقید کی گئی تھی۔ یوریپیڈز نے کہا: میں یہ ڈرامہ ہر صورت اسٹیج کروں گا۔ چنانچہ اس نے جہاں ایتھنز کی ریاست کی سرحد ختم ہوتی تھی اور ایتھنز کا قانون اس پر لاگو نہیں ہوتا تھا، وہاں جا کر یہ ڈرامہ اسٹیج کیا۔
لطف کی بات یہ ہے کہ ڈرامہ دیکھنے والوں میں صرف ایک آدمی تھا اور اس کا نام سقراط تھا۔ ایتھنز کے لوگوں کو سقراط پر سب سے پہلا اعتراض یہ تھا کہ اس نے نوجوان نسل کے اخلاق کو بگاڑ دیا ہے۔ سقراط کے مداح زیادہ تر نوجوان لڑکے تھے۔ سقراط نے کھل کر مذہبی دیوتاؤں پر تنقید کی، ایک خدا کا تصور پیش کیا جو ایتھنز والوں کو برا لگا۔ ایتھنز کے روایتی دیوتاؤں پر اعتراضات سقراط کی عادت تھی اور وہ اس عادت کو نہ بدل سکا۔ ایتھنز کی اسمبلی کے فیصلوں پر اس نے کھل کر تنقید کی اور ان قوانین کو للکارا جو انسانی حقوق کے قاتل تھے۔ حکومت اور حکومت سے متعلقہ لوگ اس کے خلاف ہو گئے اور سقراط کو عدالت میں لایا گیا۔ مقدمہ اس عہد کے ایک شاعر میلیٹس نے کیا تھا۔ سقراط پر الزامات یہ تھے کہ وہ دیوتاؤں اور مذہبی رسومات کی تذلیل کرتا ہے اور نئی نسل کے اخلاق کو بگاڑ رہا ہے۔ سقراط کا مقدمہ سننے کے لیے 501 ممبران کی جیوری بنائی گئی۔ پورا ایتھنز یہ مقدمہ سننے کے لیے عدالت میں آیا، اور تو اور سقراط کی بیوی زینتھپی بھی آئی۔ وہ بھی اس کے خیالات سے متفق نہیں تھی اور اکثر یہ کہا کرتی تھی، سقراط جب بھی گھر آتا ہے سودا سلف لے کر نہیں آتا، بدنامی لے کر آتا ہے۔ عدالت میں سقراط نے ہنس کر اور بڑے سکون سے اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات کو رد کیا۔ اس کے خلاف بولنے والے سب کے سب جھوٹے اور لا علم تھے، اور سقراط نے ان کے جھوٹ کو عدالت میں بے نقاب کیا۔ سقراط نے عدالت میں صاف کہا کہ میں رو کر اور گڑ گڑا کر اپنے خلاف عائد الزامات کی تفصیل نہیں بتاؤں گا۔ میں مردانگی اور ہمت کے خلاف کوئی حرکت نہیں کروں گا۔ میں نہ موت سے ڈرتا ہوں اور نہ مرنے سے۔ میرے لیے موت زندگی کا خاتمہ نہیں بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کا نام ہے۔ بہت جلد ایتھنز کے لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ انہوں نے ایک دانا، عقل مند اور ذہین شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ سقراط نے عدالت میں کہا کہ وقت بہت تھوڑا ہے۔ اس تھوڑے وقت میں جھوٹ کے اس پلندے کا جواب نہیں دیا جا سکتا جو مجھ پر لادا گیا ہے۔ میں اگلے جہاں دیوتاؤں کے پاس اس امید پر جا رہا ہوں کہ مجھے وہاں انصاف ملے گا جو مجھے یہاں نہیں مل رہا۔ سقراط کی تعلیمات جو وہ ایتھنز کی گلیوں میں دیتا پھرتا تھا، یا عدالت میں اس کا وہ بیان جو اس نے ان الزامات کو رد کرنے کے لیے دیا تھا جو اس پر لگائے گئے تھے، یا جیل میں دوستوں اور شاگردوں کے ساتھ اس کی گفتگو، یہ سب کچھ لافانی الفاظ کی باتیں ہیں۔ سقراط نے عدالت میں صاف صاف کہا کہ یہ سب الزامات بے بنیاد ہیں۔ میں سچی باتیں کرتا ہوں اور سچ مجھے غیبی طاقت نے عطا کیا ہے۔ میں ان چیزوں کی اصلیت کی تلاش میں رہتا ہوں جو آسمانوں کے اوپر ہیں اور زمین کے نیچے ہیں، اور یہی بات میں دوسروں کو سکھاتا ہوں۔ میں کسی کو کچھ سکھانے کا معاوضہ نہیں لیتا۔ ویسے بھی میں کسی کو کیا تعلیم دے سکتا ہوں، مجھے تو خود کچھ نہیں آتا۔ سقراط نے بار بار عدالت میں کہا کہ ایک سلسلے میں میں دوسروں سے زیادہ عقل مند ہوں۔ دوسرے جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں جبکہ وہ کچھ نہیں جانتے، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ سقراط نے عدالت میں تلاش حقیقت کی کہانی بیان کی اور کہا کہ مجھے حقیقت کی تلاش میں بہت مصیبتیں جھیلنا پڑیں۔ میں سیاست دانوں، علمیہ نگاروں اور شاعروں کے پاس گیا۔ شاعروں اور ڈرامہ نگاروں میں سے میں نے ان کی تخلیقات سمجھنے کی کوشش کی، مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہیں خود بھی نہیں پتہ تھا کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ جب میں نے ان سے ان کی اس کمزوری کا احساس دلایا تو وہ میرے خلاف ہو گئے۔ میں نے باری باری سب لوگوں سے ان کے کام کے بارے میں پوچھا، لیکن وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اس طرح سب لوگ میرے خلاف ہو گئے۔ سقراط نے مدلل تقریر کی، دلائل دیے، مگر عدالت پر کوئی اثر نہ ہوا اور کثرت رائے سے سقراط کو سزا کی موت تجویز کی گئی۔ سقراط نے یہ فیصلہ سنا اور مسکرا کر کہا، ایتھنز کے لوگوں، اب تمہیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا، اور کچھ دن بعد تم لوگوں کو احساس ہوگا کہ تم نے ایک عقل مند آدمی کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اور پھر سقراط نے مسکرا کر جیوری ممبران کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا، اب رخصتی کا وقت قریب ہے، ہم اپنے اپنے راستوں کی طرف جا رہے ہیں۔ میں موت کے راستے کی طرف اور تم لوگ زندگی کے راستے کی طرف۔ کون سا راستہ اچھا اور درست ہے نہ تم جانتے ہو اور نہ میں، جاننے والی ذات صرف خدا کی ہے۔